تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت میری طبیعت کے عین مطابق نہیں ہوتی ہے، وہ خود غلطی پر ہے، جبکہ عورت ایک اور جنس ہے، الگ جنس ہے، وہ آپ کی طبیعت کے عین مطابق کیسے ہو جائے؟ وہ آپ کی طبیعت کے عین مطابق نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظاہر بات ہے عورت مرد کے طبیعت کے عین مطابق نہیں ہے، تو پھر ساتھ نبھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح ساتھ رہا جائے، کس طریقے سے مینج کیا جائے؟ تو اس کا بھی علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ وہ کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ اگر ایک عورت کے اندر یعنی بیوی کے اندر آپ کو ایک خامی نظر آ رہی ہے، ایک چیز بطور خامی کے نظر آ رہی ہے، تو آپ کی نظر اس خامی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے متبادل اس کے اندر جو اچھی چیز ہے آپ کی نظر اس کی طرف ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہر شخص کے اندر اچھی بری عادتیں تو ہوتی ہیں، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جناب پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، سارے گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا خود کو پتہ ہے کتنے گناہ گار ہیں، کتنے پانی میں ہیں، تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ اگر آپ فار ایگزامپل اگر اس بیوی کے اندر آپ کو خامی نظر آ رہی ہے، آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں اور دوسری کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی تو عورت ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنی بیوی کے اندر خامی نظر آ رہی ہے کسی معاملے میں، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، ہاں یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں بجھائیں، اگر وہ خامی ختم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ زور زبردستی سے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹیڑھی پسلی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے۔ تو اگر ہم کو اپنی گھر والیوں کے اندر کوئی خامی نظر آ رہی ہے اور ہمارا دل تنگ ہوتا ہے کہ یار یہ خامی کیوں ہے، دل کو پریشانی سے نکالنے کا بہترین طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی ایک خامی تمہیں نظر آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی اس کے اندر ہوگی، اس کی خوبی کی طرف دیکھا کرو۔ یہ عام حالات میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے، صرف بیویوں کے معاملے میں نہیں، عام حالات میں بھی اسی طریقے سے۔ کہیں ملازمت کر رہے ہیں بھئی باس اچھا نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، اس کی طرف دھیان کریں۔ کہیں کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرز آپ کے اچھے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی، ان خوبی کی طرف دھیان کریں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مینج کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت آنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں 100% اچھے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، 100% اچھے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، اور دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں سارے برے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ بھئی دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے، کوئی اچھے ہیں اور کوئی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ کے اندر جو پیپر دینے آئے ہوتے ہیں نا، کوئی لائق ہوتا ہے کوئی نالائق ہوتا ہے۔ اگر سارے لائق ہو تو پھر امتحان کس کا لینا ہے؟ اگر دنیا کے اندر سارے مسلمان ہو جائیں پھر جہنم کیوں بنایا ہے؟ پھر دنیا کیوں بنائی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ برا عمل بھی تو کریں گے، تبھی تو یہ آیت اتاری ہے۔ تو پھر دنیا کے اندر آپ جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے، اچھے لوگ بھی ملیں گے، نہ 100% سب اچھے ہیں نہ 100% سب برے ہیں، کھٹا میٹھا ہر جگہ ملے گا۔ تو اس کا طریقہ کار پھر یہی ہے کہ مینج کیا جائے، کمپرومائز کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، اپنے حقوق کو چھوڑ دیا جائے تاکہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ زندگی پرسکون گزارنے کا یہ طریقہ ہے، اور پھر یہ نہیں کہ آپ اپنے حقوق چھوڑ دیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص لڑائی کے اندیشے کی وجہ سے، فتنے فساد کی وجہ سے
اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت میں گھر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اس کو جنت میں گھر لے کر دوں گا۔ اتنا بڑا سودا ہے۔ اب ساری دنیا جنت کے جناب ایک اینٹ کے بدلے میں دے دو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ کس لیے کی ہے؟ کہ بھئی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوں گے، وقت کو اچھا پاس کرنے کے لیے، ہیں بھئی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، دنگا فساد سے بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں، دوسرے کی لحاظداری کرنی پڑتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں کرتے ہیں نا، خواتین کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے اندر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو نظر انداز کریں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی آپ کی بیوی کے اندر، بہت سی خصوصیات ایسی ہوں گی ان کے اندر جو ہمیں پسند آتی ہیں، تو ان کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ایک بزرگ کا بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی جو بیوی تھی انتہائی بد اخلاق تھی، خود اللہ کا ولی ہے لیکن بیوی انتہائی بد اخلاق، 24 گھنٹے زبان پر گالم گلوچ، تانے بازی، 24 گھنٹے لڑائی دنگا فساد، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اس کے ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو گھر والی ہے یہ آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، اس کو آپ کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہے، کیوں نہ آپ اس کو طلاق دے دیں، دوسرا نکاح کر لیں۔ بزرگ نے آگے سے کہا کہ اس کو طلاق دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں جو اس کی گالیاں برداشت کرتا ہوں، اس کے تانے برداشت کرتا ہوں، یہ مجھ سے لڑائی کرتی ہے میں وہ برداشت کرتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ میں اس کو جناب طلاق نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں نا کتنی خامیاں تھیں، لیکن نظر خوبی کی طرف ہے، نظر خوبی کی طرف ہے، خامیوں کی طرف نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ مجھے تانے بھی دیتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، لڑائی بھی کرتی ہے، لیکن ایک خوبی اس کے اندر ایسی ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں، اور وہ خوبی یہ ہے کہ میں اگر اس کو ایک جگہ پر بٹھا دوں اور 50 سال گھر نہ آؤں تو یہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوگی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ یعنی اس معاملے میں اتنی باوفا اور اتنی فرما بردار ہے کہ میں اگر گھر میں نہیں ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت، گھر کی چار دیواری کی حفاظت، اپنے پردے کا خیال، اپنے بچوں کی تربیت، یہ خوب اچھے طریقے سے کرتی ہے، اور اتنی پابند ہے کہ جس جگہ پر میں اس کو بٹھا کر جاتا ہوں اس جگہ سے یہ ہٹتی نہیں ہے۔ پھر مجھے اتنا یقین ہے اس کے اوپر، تو اس اچھائی کی وجہ سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، دنگے فساد ہیں، وہ ساری چیزیں اسی وجہ سے تو ہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح علاج بتایا ہے اس کا کہ بھئی ہر انسان میں 100% خوبیاں بھی نہیں ہوتی، ہر انسان میں 100% خامیاں بھی نہیں ہوتی۔ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے، انسان کے اندر شر بھی ہے، تو ہماری نظر خیر کی طرف ہونی چاہیے، شر کی طرف نہیں۔ اگر شر کی طرف ہماری نظر ہوگی تو پریشان رہیں گے۔ بیوی کی اچھائیوں کی طرف ہماری نظر ہوگی تو ہماری پریشانی ختم ہوگی۔